بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ سورۃ الملک کا وظیفہ دے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورۃ الملک قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا، ہر مراد اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سورت رزق کی کمی کو دور کرتی ہے، مال کی تنگی کو ختم کرتی ہے، کاروبار میں ترقی پیدا کرتی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس سورت کا وظیفہ کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے، قبر میں بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور میدان محشر میں بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ نور علی نور ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن پاک کی صورت ہے۔ اکثر لوگ وظائف بتاتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے بھی خلاف ہیں اور مسلمانیت کے بھی خلاف ہیں۔ معزز سامعین کرام، خدا را جن لوگوں کو بسم اللہ صحیح پڑھنی نہیں آتی، آپ لوگ ان کے وظائف اور ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اتھینٹک وظائف کیا کریں، قرآنی وظائف کیا کریں، احادیث کے وظائف کیا کریں، بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف کیا کریں، لیکن یہ ضرور سوچنا کہ بیان کرنے والا کیسا آدمی ہے، کیا یہ اس نہج پہ ہے کہ یہ اچھے وظائف بتا سکے۔ خیر، یہ تو ایک غریب کی فریاد تھی، دل کی آس تھی جو آپ تک پہنچانی تھی کہ خدا را گمراہ نہ ہو، اور یہ جن لوگوں نے یہ پیسوں کی لالچ میں گمراہی کا اڈا کھولا ہے ان سے بچیں۔ تو آج جو ہم آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ سورۃ الملک کا نایاب عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الملک کو اگر فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اور یہ آپ کی زندگی کو بدل دینے والی سورت ہے۔ آپ سورہ ملک کے فضائل خود ہی احادیث میں تلاش کر کے دیکھ لیں، خود ہی بزرگان دین کے اقوالات میں، ملفوظات میں تلاش کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنی برکت والی صورت ہے، یہ کتنی رحمتوں والی صورت ہے، یہ کتنی معجزات والی صورت ہے۔ جس انسان نے سورہ ملک کا یہ وظیفہ کیا جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات، آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کے انوارات، اس کی برکات، اس کے کرشمات، اس کی رحمتیں دیکھ لیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ معجزات، کرشمات، انوارات اور برکات دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے سورہ ملک کا عمل کریں۔ یہ وہ سورہ ملک ہے جو قرآن کا وہ حصہ ہے جو اللہ سے جھگڑتی ہے، اپنے بندے کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ اس لیے میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، خدا را زندگی کے اندر اس صورت کا اپنے ساتھ نبھا لیجئے، اپنے ساتھ اس صورت کو پکڑ لیجئے، اپنے ساتھ اس صورت کا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ کو دنیا میں بھی کروڑ پتی بنائے گی، یہ آپ کو قبر میں بھی انشاءاللہ کامیاب کرے گی، میدان محشر میں بھی کامیاب کرے گی۔ یہ کامیابی کی چابی ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کی چابی ہے، یہ اللہ کے خزانوں کو کھولنے کی چابی ہے، یہ اللہ کے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گی۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الملک، اس کا عمل آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ میں یوں کہوں کہ صدقے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آئندہ آنے والی ساری تکلیف کو دور کر دیتے ہیں صرف صدقے کی وجہ سے۔ اور صدقہ امیر دیتا ہے غریب کو، غریب کا بھی بھلا بن جاتا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، ایک انسان کو کچھ
کسی چیز کی ضرورت تھی اور اس کو جب وہ چیز ملتی ہے تو کیسے وہ انسان خوش ہوتا ہے، بلا اٹھتا ہے، بے ساختہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو آپ بھی صدقہ دیجئے۔ پھر 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک، کتنی مرتبہ؟ تو معزز سامعین کرام 7 بار اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، وہ درود پاک جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، وہ درود پاک جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام نماز والا درود پاک 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اگر آپ کا تلفظ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ نے 5 مرتبہ درود پاک اپنی زبان سے پڑھنا ہے اور 2 مرتبہ آپ نے اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 ہی مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے اور پھر 7 ہی مرتبہ آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا رزاق یا فتاح یہ 313 مرتبہ پڑھنے ہیں دونوں، یا رزاق یا فتاح۔ اور پھر آپ نے سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ سورۃ الملک آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الملک آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان اگر پڑھ لیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ یہ عمل اس وقت کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ وقت کی قید نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں، اور جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔